کلاس سال اول سبجیکٹ اردو حصہ نثر ادیب کی عزت جس کے مصنف ہیں پریم چند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی بیٹا، ہم حصہ نثر میں پڑھ رہے تھے ادیب کی عزت۔ بیٹا اس میں جو ہے پریم چند اس کے مصنف ہیں۔ پریم چند کے بارے میں بیٹا، پریم چند اردو افسانہ نگاری اور ناول نگاری کے میدان میں یکساں مقبول ہیں۔ عزیز طلباء، انہوں نے اپنے ناولوں اور افسانوں میں دیہی زندگی کی کامیاب عکاسی کی ہے۔ کفن ان کا نمائندہ افسانہ ہے، اور جو نصاب میں شامل افسانے ادیب کی عزت میں انہوں نے ادیب کی مفلسی اور معاشرے میں اس کی ناقدری کو موضوع بنایا ہے۔ ادیب اور شاعر معاشرے کا حساس ترین طبقہ ہوتے ہیں، لیکن معاشرہ مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کو عزت کا معیار سمجھتا ہے، جو کہ آنی جانی چیزیں ہیں، جبکہ ادیب کی عزت اس کے افکار و نظریات میں ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتے ہیں۔ پریم چند نے بیٹا ادیب کی عزت میں اس حقیقت کی کامیاب عکاسی کی ہے۔ اب اس میں جو ہے ہم نے پہلا پارٹ پڑھا تھا، آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے کہ ایک رئیس کے ہاں کوئی تقریب ہے اور اس نے کس کو بلایا ہے؟ حضرت قمر کو، جو کہ شاعر ہیں، ان کو اپنے ہاں مدعو کیا ہے، یعنی دعوت دی ہے۔ یہاں پہ اس میں بیٹا بات ہو رہی ہے کہ ان کو مدعو، اور اس کے خیال کے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے جو ہے اس تقریب میں جو ایک امیر آدمی ہے، رئیس ہے اس علاقے کا، اور اس نے مجھے اپنی دعوت میں بلایا ہے، تو اپنے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو، سراب سی کیفیت ہو جاتی ہے نا انسان کی۔ اب یہاں پہ بیٹا دیکھیں، قمر صاحب جو تھے ایک شاعر تھے، شعر و شاعری کا شوق انہیں جوانی سے ہی تھا۔ اس شوق کے باعث انہوں نے روزی کمانے کے کسی اور ذریعے کی توجہ نہ دی تھی نا، یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، میں نے آپ کو پہلے جو پہلا حصہ پارٹ تھا اس کا۔ وہ ہر وقت کیا کرتے تھے؟ وہ ہر وقت جو تھے فکر شعر و شاعری میں ڈوبے رہتے تھے اور لکھنے لکھانے میں مصروف رہتے تھے۔ مسلسل غور و فکر اور سوچ بچار کے باعث ان کی جسمانی صحت بھی کچھ زیادہ قابل رشک نہ رہی تھی جی، اور 40 سال کی عمر میں ان پر بڑھاپے کے آثار جو تھے صاف دکھائی دیتے تھے۔ قمر صاحب نے اپنے ضروریات زندگی کو بھی خاصا محدود کر لیا تھا، لیکن وہ اور ان کی بیوی اس معاشی بدحالی کے باوجود اپنی زندگی سے بالکل کیا تھے بیٹا؟ مطمئن تھے۔ اب ایک روز کیا ہوتا ہے بیٹا، چونکہ ہمارا پیراگراف بھی ہے کہ ایک روز شہر کے ایک بڑے رئیس راجہ صاحب کے ہاں جو کوئی تقریب تھی، اور راجہ صاحب نے قمر صاحب کو بھی اس تقریب میں جو ہے شرکت کے لیے دعوت نامہ بھیجا۔ دعوت نامہ ملتے ہی بیٹا قمر صاحب کا دل جو ہے خوشی سے اچھلنے لگا۔ ان کی ایک ہی انداز میں دیکھیں، ان کی ایک ہی انداز میں گزرنے والی زندگی میں راجہ صاحب کی دعوت جو تھی وہ کیا تھی؟ نامہ خوشی کا جھونکا بن کر آئی تھی نا، جو ان کے تمام حواس پر چھا گیا۔ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شہر کا ایک بہت بڑا رئیس جو ایک معمولی سے مفلس و کلاس شاعر کے فن کا قدردان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سارا دن بیٹا انہی سوچوں میں گم رہے کہ جب وہ راجہ صاحب کے بنگلے پر جائیں گے تو راجہ صاحب ان کی کن الفاظ میں خوش آمدید کہیں گے، اور وہ خود راجہ صاحب کے ان خیر مقدمی الفاظ کا کس طرح جواب دیں گے۔ راجہ صاحب کی محفل میں کون کون سے موضوعات پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور ان موضوعات پر وہ کس طرح اور کس انداز میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ سوچو بچائے، یعنی سارا دن جو شام کو جانا تھا، سارا دن جو ہے وہ اسی میں ہی گزار دیتے ہیں، اور جو ہے وہ میں کیا کروں گا، کس طرح ہوگا۔ قمر صاحب نے بیٹا اس پہلو سے بھی سوچا کہ راجہ صاحب کی اس تقریب میں یقیناً شہر کے بڑے بڑے جو ہیں لوگ شرکت کریں گے، اور راجہ صاحب یقیناً ان سے میرا تعارف بھی کروائیں گے۔ اس طرح راجہ صاحب کے ہاں علاوہ شہر کے دوسرے معززین جو تھے اس سے بھی میری تعلقات میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح راجہ صاحب کے علاوہ شہر کے بہت سارے معززین جو ہے وہ بھی مجھ سے کیا ہو جائیں گے؟ واقف ہو جائیں گے، اور جس سے ان کو جو ہے حضرت قمر کو کیا فائدہ ہوگا؟ جس سے ان کی قدر و منزلت میں اور شہرت میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ اور اسی قسم کے دوسرے خیالات جو تھے وہ سارا دن ان سے کیا ہوتے رہے؟ لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس کے بعد دیکھیں، دوپہر ہی سے انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں، حجامت بنوائی، صابن سے نہائے، سر میں تیل ڈالا، وقت کپڑوں کی تھی۔ آپ دیکھیں اب دقت کس چیز کی تھی؟ کپڑوں کی تھی۔ مدت گزری جب انہوں نے ایک اچکن بنوائی تھی۔ اب اس میں دیکھیں بیٹا کیا بات ہو رہی ہے کہ قمر سے کیا تھے؟ ہم نے پہلے بھی بتایا نا کہ ایک مفلس تھے، کلاش تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ذریعہ معاش ان کا کیا تھا؟ صرف شعر و شاعری تھے، اور اس لیے انہوں نے کسی اور روزی کی طرف جو تھا کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اس لیے ان کی زندگی جو کس طرح سے گزر رہی تھی؟ تنگ دستی سے گزر رہی تھی۔ ان کی بیوی کا نام کیا تھا بیٹا؟ جی شاباش، سکینہ ایک صابر و شاکر خاتون تھی۔ وہ نہ صرف اپنی بدحالی میں مطمئن تھی بلکہ قمر صاحب کو بھی تسلی دیتی رہتی تھی۔
اب ایک دفعہ کیا ہے، اب جب وہ اس کے رئیس نے بلایا ہے، اب جب رئیس نے اس کو بلایا، دعوت نامہ دیا، تو اس سے وہ جو ہیں پھولے نہ خوشی سے پھولے نہ سمائے. اب ان کو ضرورت کیا پڑی کہ اب میں کیا کروں گا، اب کپڑے کون سے پہنوں گا. اب دیکھیے اب وہ اس کی تیاریاں کب سے شروع کر رہے ہیں، دوپہر سے ہی. رئیس راجہ صاحب کی دعوت میں شرکت کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، قمر صاحب دوپہر سے تیاریاں شروع کر دی. انہوں نے اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ راجہ صاحب کی اس دعوت میں شہر بھر کے کیا آئیں گے، معززین شامل ہوں گے، اور یقیناً راجہ صاحب ان سب سے ان کا تعارف بھی کروائیں گے. چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے مزاری شکل و صورت کو درست کرنے کی کوشش کی، اپنی حجامت بنوائی، اس کے بعد صابن سے نہا کر جسم کا میل کچل صاف کیا، سر کے بالوں میں تیل ڈالا، کنگھی کی. لیکن کپڑوں کا انتخاب کرتے وقت انہیں کیا دقت پیش آئی، کیونکہ ایسے موقع پر پہننے کے لیے ان کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی بیٹا، جی ان کی مفلس و غریبی تھی، اور انہوں نے کافی عرصے سے کوئی کپڑے سلوائے ہی نہیں تھے. وہ خوب جانتے تھے کہ دعوت میں معززین شہر نے یقیناً جو ہے زرگ برگ اور بڑھیا سے بڑھیا لباس پہنے ہوئے ہوں گے. ایسے میں ان کا معمولی گٹی کم قیمت لباس یقیناً لوگوں کی نظروں میں کیا ہو جائے گا، انہیں کم تر ثابت کرنے کا باعث ہوگا. کیونکہ بیٹا کسی کا قول ہے کہ لباس نہ صرف انسان کی بیرونی بلکہ اندرونی کیفیت کا بھی اظہار بھی کرتا ہے. اب قمر صاحب نے بیٹا بہت عرصہ پہلے کیا بنوائی تھی، ایک اچکن بنوائی تھی جو گھٹنوں سے نیچے تک پہنا جانے والا ایک شیروانی سے ملتا جلتا ایک لباس ہوتا ہے، جسے شرفن عموماً جو ہے عام کپڑوں کے اوپر پہنتے ہیں. اب لیکن پرانے ہونے کے باوجود اچکن کی حالت بھی ان جیسی ہی ہو گئی تھی. جس طرح ان کی جسمانی صحت کو زیادہ قابل رشک نہ تھی نا، اس طرح ذرا سی سردی گرمی سے انہیں سر درد زکام بخار ہو جاتا. اسی طرح وہ اچکن بھی پرانی ہونے کا باعث جو تھی، ذرا سا دباؤ پڑنے پر کسی سخت چیز سے الجھنے کے باعث پھٹ جاتی تھی. قمر صاحب نے اس اچکن کو کیا کیا، اب دیکھیں قمر صاحب نے اس اچکن کا نکالا، جھاڑ پونچھ کر رکھا تاکہ اسے عام لباس کے اوپر پہن سکے. اب یہ سکینہ ان سے کس بات پہ ناراض ہو رہی ہے بیٹا، جی اب وہ اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ میں کس طرح سے، اب ایسے ہی اب کہہ رہے جب انہوں نے اپنے قمر صاحب کی تیاری کو دیکھا نا، اور وہ پریشان بھی اب میں کیا پہنوں کس طرح سے کروں، تو اب اس پہ کیا ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے ناحق جو ہے ان کی جو ہے منظوری آپ نے کر دی، جانا منظور کر لیا. آپ ایسا ہوتا کہ آپ نہ ہی جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اب یہ جو سکینہ ان کی سادگی پہ ترس کھا کے بولی، تم خیالات کی دنیا میں رہتے حقیقی دنیا سے بالکل بے خبر. کیونکہ دیکھیں وہ جانتی تھی نا کہ جو ہے قمر سر جیسے جو ہے کلاش اور مفلس انسان کو اگر کسی نے دعوت پہ بھی بلایا ہے تو وہاں پہ اس کے ساتھ کوئی اتنا بہت اچھا سلوک نہیں ہوگا. لیکن قمر صاحب کی کیا تھے کہ وہ اس کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھے. اس وقت وہ کس میں تھے، خیالی دنیا میں تھے کہ مجھے مدعو کیا گیا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اب تم کو کیسے سمجھاؤں، ہر شخص کے دل میں اعزاز و طرح کی بھوک ہوتی ہے. اب وہ اس کو جواب دے رہے ہیں نا اپنی بیوی کو، تم پوچھو گی یہ بھوک کیوں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری روح کے ارتقاء کی ایک منزل ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بیٹا اس پیراگراف میں بھی کیا ہے کہ راجہ صاحب کی دعوت میں شکست مسلسل روکنے میں قمر صاحب نے اپنی بیوی کو جھنجھلا کر کیا کہا کہ اب میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں کہ معاشرے میں عزت اور احترام حاصل کرنے کی خواہش ہر شخص کے دل میں ہوتی ہے. اگر تم یہ سوال کرو کہ یہ خواہش ہر دل میں کیوں ہوتی ہے، تو میں کہوں گا کہ ہماری روح کی ترقی اور نشما کے لیے عزت و احترام و مقام و مرتبے کی خواہش خواہش ہوتی ہے، ایک منزل کا کام دیتی ہے. جس طرح ہمارے جسم کو طاقت توانائی بڑھنے کے لیے جب مناسب خوراک کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس طرح ہماری روح کو اپنی نشما کی عزت و احترام کی خواہش ضرور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، عظیم ہے، پہچانا جانا اللہ تعالیٰ کی بھی ایک اہم صفت ہے. ایک حدیث قدسی میں ہے کہ ہم میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں سو میں نے آدم کو پیدا کیا. دیکھیے بیٹا قمر صاحب نے بیوی کو سمجھاتے ہیں کہ ہم اس عظیم ذات ایک چھوٹا سا جزو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی اور مٹی سے بنا کر اس میں اپنی روح پھونکی تھی. اس طرح ہماری روح اللہ تعالیٰ کی ذات ایک جزو ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ کا کل اور ہم اس کا جزو ہوتے ہیں. جزو میں کل کی خوبیاں ہونا بہت ضروری ہیں. یہی وجہ کہ ہم انسانوں کی فطرت میں عہدہ، مرتبہ، عزت، شہرت، علم و فضل جو ہے حاصل کر کے دوسروں سے ممتاز ہونا قدرتی طور پہ پایا جاتا ہے. اور ہم کیا ہیں، اور ہم زندگی میں ان چیزوں کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. میں بھی راجہ صاحب کی محفل میں ہر حالت میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس طرح میری عزت و شعور میں اضافہ ہوگا. جیسے حکیم سقراط نے کہا کہ شہرت ایک بہت طاقتور ٹونک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اگر دیکھا جائے بیٹا، یہاں پہ جو ہے اس پورے جو دوسرے پارٹ میں جو
قمر صاحب کا جو ہے راجہ صاحب کا قمر صاحب کو مدعو کرنا، قمر صاحب کا وہاں جانے کے لیے تیاری کرنا، بیوی کا جانے سے منع کرنا، ان کو جواب دینا۔ یہاں پہ پریم چند ایک عام ایسے انسان کی آپ کے سامنے عکاسی کر رہے ہیں جو کہ کیا ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کی ضروریات زندگی محدود ہیں، کیونکہ اس کے پاس ذریعہ معاش اور کوئی نہیں ہے۔ جو اس نے اپنایا ہوا ہے ادیب کیونکہ شاعروں کی ہے، اس کے علاوہ اس کے کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اس کا انکم سورس کیا ہے؟ اس کی صرف شاعری ہے، اور وہ اس میں مطمئن ہے، خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ کہ جو میں کام کر رہا ہوں ایک دن ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ ضرور دے گا۔ جی بیٹا آگے بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ قمر نے بغیر قلم اٹھا کر کہ لکھنے میں کم سے کم یہ تسلی تو ہوتی ہے کچھ کر رہا ہوں۔ جی بیٹا یہاں تک جو ہے ہمارا جو ہے سبق جو ہے آج کا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ کل باقی سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔